کے اوپر. جی بہتر، بہت عنایت، بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بہت اچھی آ رہی ہے. جی بہتر. ایک تو عبدالحمید صاحب کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور ساتھ پریشانی بھی بڑھا دی کہ اتنے اساتذہ کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہماری نسل جو علامہ اقبال سے، ان کی فکر سے، ان کی شخصیت سے جو متاثر ہوئی ہے، اور زندگی بسر کرنے کا جو ڈھب ہمیں آیا ہے، وہ ہم نے انہی اساتذہ کے پاس بیٹھ کے اور علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو ان کی سن کے، اور وہ جو ایک رمز ہے جو عشق کی، جو کہیں اندر ہی جاری رہتی ہے، وہ تو ہم نے جب فتح محمد ملک صاحب ہوں، ڈاکٹر عبدالحق صاحب ہوں، اسلم انصاری صاحب ہوں، تقی آبدی ہوں، ہمارے بہت پیارے دوست جو ہے نا شاہد اقبال صاحب ہوں، یا کل خورشید رضوی صاحب تشریف لائے، تو میرے لیے تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ یہ سبھی اساتذہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زندگی جو دکھائی دیتی ہے، یہ اس سے ہٹ کے وہ زندگی کہ جس کو محسوس کرنا چاہیے، وہ دریچے ہم پہ کھولے علامہ اقبال کی معرفت. اور اب ہم پہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کو یہ میراث جو ہمارے اساتذہ سے ہمیں ملی، یہ ہم منتقل کر سکیں. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یعنی میری لیے بھی ایک بطور استاد کے، اور جو میرے معاصرین ہیں یعنی میرے ایج فیلو ہیں، ہم سب کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش ہے کہ اتنی بڑی امانت، اتنی بڑی میراث جو ہمیں آپ سب سے ملی ہے، اس کو ہم آگے کیسے منتقل کر سکیں. میں کل سے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس میں شامل ہوں، اور جو گفتگو اس میں ہوتی رہی اس میں بہت زیادہ فوکس تھا کہ نوجوان نسل تک یا نئی نسل تک ہم اس چیز کو آگے کیسے پہنچائیں. تو میں بہت مختصر انداز میں صرف ایک اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ خود علامہ اقبال کی جو اپنی زندگی ہے، جو ہم اسے دیکھ پائے ہیں، اور جو ان کی شاعری ہے، اس میں رسمیت نہیں ہے. وہ چاہے ان کا اٹھنا ہے، چاہے ان کا بیٹھنا ہے، ان کی گفتگو کا انداز ہے، ان کی وہ محفل، آپ نے ابھی اقبال ہاسٹل کا ذکر کیا، تو اقبال ہاسٹل میں بھی ان کی جو یادیں غلام بھیک نیرنگ نے لکھی ہیں، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے فرش بنے رہتے تھے، اور حقہ جبی سے ان کا ہمدم تھا، اور وہی بنیاد. تو ان کی جو زندگی بسر کرنے کا ایک انداز ہے، لوگوں سے ملنے کا انداز ہے، اس میں رسمیت ہمیں دکھائی نہیں دیتی. وہ ایک ایسی ہستی کہ جس نے رسم کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیا، اور اگر یعنی اسی ہستی کو ہم رسم بنا لیں گے تو یہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. ایک تو یہ احساس ہوتا ہے. دوسری بات کہ جو انہوں نے فارسی میں یا اردو میں جو کہا ہے، اس کی ایک بہت بنیاد جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. اور اس طرح بہت سارے اشعار میرے پاس ہیں جو کہ وقت کم ہے. تو یہ بنیادی ایک دھارا ہے کہ جو اقبال سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ اسی رمز کو وہ لے لیں کہ ہم نے علامہ اقبال کی شخصیت کو، ان کی شاعری کو، ہم نے محض رسم نہیں بنانا، ہم نے صرف امتحان نہیں دینا، ہم نے مقالہ جات نہیں لکھنے، بلکہ
میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں ان کی شخصیت سے، اور مجھے واقعی وہ بعض اوقات وہ لفظ نہیں مل پاتے کہ جو علامہ اقبال کی آخری شام تھی جاوید منزل میں، آپ نے ابھی ہائیڈل برگ کا ذکر کیا، تو ان کے جرمن دوست جو ہے نا ہنس ہاسو فون ویلتھائم ان سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے وہ جرمن زبان میں اپنی ڈائری لکھی، جس کو پھر میں نے بعد میں اردو میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں جب ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے لاہور میں دوستوں کو کہا کہ میں ایسے شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں جو موت کی چوکھٹ پہ شاید کھڑا ہوا ہے، اور ایک ایسی ہستی کہ جس کی ساری زندگی موت کے موضوع پر سوچتے ہوئے اور لکھتے ہوئے گزری ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے ان کی کیا کیفیت ہے۔ اب آپ سب جو ہمارے طالب علم بھی ہیں، سب احباب یہ واقف ہیں کہ اقبال کی زندگی کے آخری لمحات کی ایک ایک تفصیل جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان سے خیر ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے اپنا جو نا پلنگ وہ باہر بچھوایا ہوا تھا، شاید رشید حجام سے جو ہے نا شیو بھی کی ہوئی تھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے زیادہ دیر یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، تو میں نے اجازت چاہی، تو انہوں نے ہاتھ تھام لیا، اور وہ جملہ جو انہوں نے بولا جو جرمن میں تھا، جو بعد میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ اردو میں، وہ یہ تھا، نو یور بریتھ از لائک اے بام فار می۔ ہم جسے عظمت، ہم جسے کہتے ہیں کہ وہ عظیم انسان تھے، وہ عظمت ہے کیا؟ وہ انہی چھوٹے چھوٹے واقعات میں ہے، وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے کہ ایک شخص جو اس عالم میں ہے وہ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، یور بریتھ از لائک اے بام فار می۔ پھر علی بخش کی زبانی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ جو آخری رات تھی جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے یہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا اللہ میرے یہاں درد ہے۔ اب یہ جملہ سادہ سا جملہ ہے، ایک سادہ سی بات ہے، لیکن وہ اسلم انصاری صاحب ہی کی ایک نظم کا مصرع ہے، یہ سادگی نہیں ہے کہ کوئی وہ جیسے ماں ہے، کوئی ماں سے جیسے بچہ کہتا ہے کہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اقبال کی زندگی میں اور ان کی فکر میں ابھی شاعری کی طرف میں آ نہیں رہا جان بوجھ کے کہ میں ان اساتذہ کو بھر سننا چاہتا ہوں، میں اس لیے یہی بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں کہ جو مجھے ایک بڑی اہم چیز جو فی زمانہ محسوس ہو رہی ہے، ہمارے ارد گرد کی زندگی یہاں لاہور میں یا پاکستان میں باقی جگہوں کا خیر مجھے اندازہ نہیں ہے، ہم بڑی تیزی سے رسمیت کی طرف جا رہے ہیں، وہ چاہے ہمارے سیاسی معاملات ہوں، چاہے ہمارے معاشی معاملات ہوں، چاہے ہمارے خاندانی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، رسمیت دن بدن ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سو اس حوالے سے وہ اقبال کی پوری زندگی اور ان کی فکر ایک روشن حوالہ ہے کہ ہم اس رسمیت سے اپنے آپ کو باہر کیسے نکال سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔